والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہیں، جو کائنات کا اکیلا رب ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، جس کی ذات، صفات اور کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلماء، شمس الضحیٰ، والی بطحاء، سرچشمہ صبر و رضا، پوری کائنات کے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد۔ آپ کی بجلی بھی چلی گئی ہے؟ میں نے نبی پاک کا نام لیا اور آپ نے درود ہی پڑھا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ حکم الحاکمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے ہم کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اس رب کا اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ اس رب نے ہم کو مسلمان بنایا۔ مسلمان بنانے کے بعد اس خالق اور مالک کا احسان یہ بھی ہے کہ اس مالک نے، اس خالق نے ہم کو اہل توحید کے گھر، اہل حدیث کے گھر پیدا فرمایا۔ حضرات، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میں آج کے اس پروگرام رکھنے والے میرے بڑے ہی پیارے ساتھی محترم جناب سفیان محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دے والد گرامی، اور اسی طرح ہی قاری عاقل صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقاء، جن احباب نے اس پروگرام کے لیے محنت کی، کوشش کی، کاوش کی، میں مسافر اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ان کی محنت کرنا، کاوش کرنا، کوششیں کرنا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین تو کیا چھوڑو۔ حضرات،
اللہ کم الحاکمین کی طرف سے ایک گولڈن ذکر ہے. میں وہ ذکر اللہ کی توفیق سے بیان کر کے اجازت چاہوں گا چند منٹوں کے اندر. میرے استاد محترم جناب عطا الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو میرے ساتھ ہی لاہور سے سفر کر کے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں، اور استاد العلماء محترم جناب حافظ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف لا چکے ہیں. حضرات، میں چند منٹ کے اندر اپنی گزارشات مکمل کر کے اجازت چاہوں گا. آپ کے آنے کی بہت زیادہ خوشی ہے، جس طرح ہمارے آنے کی آپ کو خوشی ہے، اور آپ کے آنے کی ہم کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ رب کے دین کی بات، پیغمبر کی سنت کی بات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. حضرات، آپ کی خوشی بھی بہت زیادہ ہے. عطا الرحمن علوی صاحب تشریف لے کے آئے، ان کی خوشی بھی بہت زیادہ ہے. راسخ صاحب آئے ہیں، ان کی خوشی بھی بہت زیادہ ہے. لیکن کعبہ کے رب کی قسم، سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے بھی تشریف فرما ہے، وہ بھی آئے ہوئے ہیں. اسی لیے آپ سب احباب ہماتن سراپا گوش ہو کے میری گزارشات کو توجہ سے سنیے. میں ایک ذکر بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے نکلا. آقا فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو بندہ یہ ذکر پڑھتا ہے، جو بندہ اس ذکر کو پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی فضیلت کیا ہے ایسے بندے کی جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، ذکر توحید کرتا ہے. اللہ پاک ایسے بندے کے لیے اعلان فرما دیتے ہیں جو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ بندہ اتنی بات کہتا ہے، جب بندہ یہ ذکر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، آسمان کا رب آسمان سے کیا کہتا ہے؟ صدق عبدی، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ بولا. حضرات، ذکر زمین پہ کرتا ہے انسان، یہ گناہگار ذکر زمین پہ کرتا ہے، آسمان کا رب آسمان پہ کیا کہتا ہے؟ صدق عبدی. اس بات کی ہم کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اگر بیٹا سچ بولے، اگر بیٹا سچ بولے تو باپ بیٹے کو کہے بیٹا تو نے سچ بولا، تو بیٹا خوش ہو جاتا ہے. حضرات، بیٹے کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. بیٹی سچ بولے، بیٹی سچ بولے تو ماں کہے بیٹی تو نے سچ کہا، بیٹی تو نے سچ کہا. جب ماں جو ہے بیٹی کو کہتی ہے بیٹی تو نے سچ کہا تو بیٹی راضی ہو جاتی ہے. حضرات، کسی انسان کا مسئلہ نہیں، کسی مرد کا مسئلہ نہیں، کہ عورت کا مسئلہ نہیں. جب بندہ یہ ذکر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آسمان کا رب اس بات کا اعلان کرتا ہے صدق عبدی، صدق عبدی.
اللہ کے بندوں کتنے بڑے پروٹوکول کی بات ہے، کتنی بڑی گولڈن آفر والا ذکر ہے، کتنا بڑا جو ہے گولڈن ذکر ہے۔ اللہ آسمان کا رب کہتا ہے اس کائنات کے اندر انسانوں کو پیدا کرنے والا، حیوانوں کو پیدا کرنے والا اس بات کا اعلان کرتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ بولا، میرے بندے نے سچ کہا۔ حضرات ذکر پڑھا کرو، ذکر کو عام کرو، اس ذکر کو پڑھا کرو، رات کو پڑھو، صبح پڑھو، شام کو پڑھو، اور پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، کیا چھوڑو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب کے سینہ پہ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی۔ محبوب کیا کہتے ہیں؟ آقا آمینہ کے در یتیم، امام الانبیاء جناب محمد، درود کی آواز نے امام الانبیاء جناب محمد، اتنا زور اور لگا دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں جو بندہ میرے پیغمبر پہ درود پڑھتا ہے اللہ رحمتیں بھی نازل کرتے ہیں، گناہ بھی معاف کرتے ہیں، حضرات گناہ بھی معاف کرتے ہیں، درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ اور درود پڑھا کرو، ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اٹھتے ہوئے درود پڑھا کرو، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، چلتے پھرتے حضرات درود پاک پڑھا کرو اور پڑھا کرو۔ یا ساتھ یہ بھی ذکر پڑھا کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو بندہ یہ ذکر پڑھتا ہے، صبح پڑھتا ہے 100 مرتبہ، صبح کو پڑھتا ہے، فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھتا ہے۔ کون سا ذکر جو میں پہلے بیان کر رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس سندھ کے باسیوں اس بات کا اعلان آسمان کا رب کرتا ہے، بندہ سندھ کے اندر بیٹھ کے، بندہ لاہور کے اندر بیٹھ کے، بندہ پنجاب کے اندر بیٹھ کے جب اس امر کا اعلان کرتا ہے تو آسمان کا رب آسمان پہ کہتا ہے صدق عبدی۔ اور دوسری جو فضیلت ذکر کی ہے، آقا فرماتے ہیں جو بندہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کے اوپر، جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے ایسے بندے کے اوپر جادو ٹونا جو ہے وہ نہیں چلتا، جادو ایسے بندے پہ نہیں چلتا۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، میرے نبی کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جو بندہ یہ ذکر پڑھ لیتا ہے اس کے اوپر جادو نہیں چلتا۔ پڑھو گے پھر انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اس ذکر کو خود بھی پڑھو، گھروں میں بھی دعوت دو، دوست احباب کو بھی دعوت دو۔ اب کو بندے بعض آج کل بہت شکایت موصول ہوتی ہیں جی کر سب دعائیں قبول نہیں ہوتی، کر سب دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے اس بات کا اعلان کرتا ہوں، جو بندہ کہتا ہے نا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ اس ذکر کو اپنی دعا سے پہلے 10 بار پڑھے، 20 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، 10 بار پڑھے، 20 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، 1000 بار پڑھے۔ جب یہ بندہ ذکر پڑھتا ہے تو آسمان کا رب آسمان کے کیا کہتا ہے؟ صدق عبدی، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ بولا۔ جب آپ یہ ذکر پڑھیں گے آسمان کا رب یہ بات بھی کہے گا، اور ساتھ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں ایسے بندے کے اوپر جادو ٹیونا نہیں ہوگا۔ اور ایک اور ذکر بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، جو بندہ یہ ذکر پڑھتا ہے ایک تو اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، 100 بار پڑھے گا 100 گناہ معاف، 100 درجات بلند، حضرات 100 نیکیاں اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ جو بندہ ذکر پڑھا کرو چلتے پھرتے
प्रोटोकॉल हासिल किया करो अल्लाह का मुल्हाकिमीन का। अल्लाह पाक क्या कहते हैं, सदक़ अब्दी, वो मेरे बंदे ने सच कहा। कज़ा एक जनाब मस्जिद का इमाम कहे मेरे तालिब इल्म ने सच बोला, एक स्कूल का टीचर कहे मेरे शागिर्द ने सच बोला, एक माँ कहे मेरी बेटी ने सच बोला, एक बाप कहे मेरे बेटे ने सच बोला, एक तरफ है आसमान का रब कहे सदक़ अब्दी, मेरे बंदे ने सच बोला, मेरे बंदे ने सच कहा। हजरात एक और वजीफ़ा बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इन वजीफ़ों को अपने हजरात अपने रोज़मर्रा के मामलात में इस्तेमाल करो। जिक्र उठते बैठते पढ़ते रहा करो। और दूसरा जिक्र कौन सा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा पढ़ता है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, जो बंदा एक दिन के अंदर 100 मरतबा पढ़ता, मतलब क्या, सुबह भी 100 मरतबा पढ़ता है, शाम को भी 100 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह पाक ऐसे बंदे के अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं। इन दोनों जिक्र को पढ़ा करो। और जो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही है ना, बाज़ बंदे कहते हैं कारी साहब कारोबार नहीं मिलता, कारोबार के अंदर मुश्किल है, रिज़्क़ की तंगी है, वो इस जिक्र को अपना वतीरा बना लें, इस जिक्र को आम पढ़ा करें, सुबह शाम पढ़ा करें, अल्लाह पाक रिज़्क़ में आसानियाँ पैदा फरमा देगा। हजरात नबी की सुन्नत से प्यार करो, रब के कुरान से प्यार करो। अगर निजात चाहते हो, जो पहले मैंने आयत मुबारक पढ़ी थी, अगर निजात चाहते हो, दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हो, तो अल्लाह के कुरान से प्यार करो, पैगंबर की हदीस से प्यार करो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे आपके सामने मौलाना बिलाल जानबाज साहब, जो आपके सामने अपने इजहार का, अपने खिताब का इजहार कर रहे थे। अब मैं